بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاد کام رکھے۔ آئیے آج ایک اور کلاس القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب کبھی کوئی نئی ویڈیو نئی کلاس ہم اپلوڈ کریں براہ راست آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ چینل کا لنک دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج یہاں سے کلاس پڑھنی ہے ہمیں یہ والا پیراگراف۔ وَإِذَا تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا مِّنَ الدِّينِ أَسْرَعَ إِلَىٰ إِخْوَانِهِ يُعَلِّمُهُمْ لِأَنَّهُ سَمِعَ أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ وَسَمِعُوا نَبِيَّهُمْ يَقُولُ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ پہلے اتنی عبارت کا دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا مِّنَ الدِّينِ، تعلم يتعلم تعلماً سیکھنا۔ وَإِذَا تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ شَيْئًا مِّنَ الدِّينِ، اور جب ان میں سے کوئی، منہم سے مراد من الصحابۃ الکرام، صحابہ کرام میں سے کوئی سیکھ لیتا، تعلم سیکھنا، اور جب ان میں سے کوئی سیکھ لیتا شیئا من الدین، دین میں سے کچھ، یعنی کوئی نیا مسئلہ، کوئی آیت، کوئی حدیث وغیرہ دین سے متعلق، اسرع الى اخوانہ، اسرع یسرع اسراعا، الى کے ساتھ جلدی کرنا، اور جب ان میں سے کوئی شخص دین سے متعلق کوئی چیز، کوئی بات سیکھ لیتا تو کیا کرتا تھا؟ یس اسرع، تو وہ جلدی سے جاتا کن کے پاس؟ الی اخوانہ، اپنے بھائیوں کے پاس، یعلمہم، انہیں سکھانے کے لیے، یعنی لیعلمہم یا کی یعلمہم، تاکہ انہیں سکھائے۔ تو یہاں پر اس کو کی محذوف مان بھی سکتے ہیں، لام تعلیل، یا یہ کہ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں سیدھے، انہیں سکھاتے ہوئے۔ ٹھیک، لِأَنَّهُ سَمِعَ، اس لیے کہ اس نے سنا ہے، یعنی اس کا یہ عمل، دین کی کوئی چیز، دین کی کوئی بات جب سیکھ لیتا جلدی سے اپنے بھائیوں کے پاس فوراً پہنچ جاتا اور انہیں وہ بات سکھا دیتا۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ لِأَنَّهُ سَمِعَ، اس لیے کہ اس نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، الا، یہ توجہ مبذول کرنے کے لیے، سنو، ارے سنو، الا فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لیبلغ امر کا صیغہ ہے، غائب، لیبلغ لام امر، فلیبلغ چاہیے، الشاہد فاعل ہے یبلغ کا، الغائب مفعول، کہ سنو، الا سنو، فلیبلغ الشاہد الغائب، شاہد معنی موجود، حاضر، حاضر مجلس، الغائبہ جو مجلس میں حاضر نہ ہو، غائب ہو، سنو، مجلس میں حاضر موجود شخص کو چاہیے کہ وہ پہنچائے الغائبہ، غائب تک۔ ٹھیک ہے، یعنی
مجلس میں حاضر اور موجود شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غائب تک اس شخص تک پہنچائے دین کی بات جو مجلس میں موجود نہیں ہے۔ فرب مبلغ او عام سامع، مبلغ 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 پہنچانے والا، مبلغ مفعول جس کو پہنچایا جائے، جس تک کوئی بات پہنچائی جائے، جس کو کوئی بات بتائی جائے۔ فرب، فا جو ہے اس لیے سبب، اس لیے کہ رب مبلغ، بسا اوقات، یا رب کا ترجمہ ہے کتنے ہی مبلغ ہیں، کتنے ہی اتنے لوگ ہیں، یا بسا اوقات وہ شخص مبلغ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے، او آ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وعا یعی وعین، یاد رکھنا، او آ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ من سامع، سننے والے کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ بسا اوقات کبھی کبھار وہ شخص جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اس بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے، کس سے؟ سننے والے سے۔ وَسَمِعُوا نَبِيَّهُمْ يَقُولُ، اور انہوں نے سنا ہے اپنے نبی، اپنے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انما، ان حرف مشبہ بالفعل، یہ جو ما ہے اس کو کہتے ہیں ما کافہ۔ آپ جانتے ہیں ان وغیرہ فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں، ان کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر، لیکن فعل پر داخل ہو سکتا ہے کب؟ جب اس پر ما داخل ہو جائے، ما کافہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں انما بعثت، آگے بعثت فعل ہے تو فعل پر داخل ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ما آ گیا، تو اس ما کو کہتے ہیں ما کافہ۔ یہ انا کو جو ہے باطل کر دیتا ہے، یعنی انا کے اندر جو تاثیر ہے اس مبتدا کو نصب دے، اپنا اسم بنا کر نصب دینے کی اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دینے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ والا ما، اس کو ما کافہ کہتے ہیں۔ انما بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے، معلمن، استاذ بنا کر، کمعلم، انما بعثت کمعلم۔ وسمعوه یقول، اور انہوں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا حسد الا فی اثنین، رجل یا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها۔ حسد یہاں معنی ہے غبطہ، یعنی رشک۔ لا حسد، رشک کرنا درست نہیں ہے مگر دو لوگوں پر، صرف دو لوگوں پر۔ اگر اس کا مثبت ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ حسد یعنی رشک کرنا صرف دو لوگوں پر جائز ہے، درست ہے۔ ایک رجل، اگر رجل مرفوع پڑھیں گے تو اس کا مبتدا اس صورت میں محذوف ہوگا، یعنی احدہما رجل۔ اگر رجلین پڑھیں گے تو اثنین سے بدل ہوگا۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص، آتاہ اللہ مالا، آتا یوتی تان، عطا کرنا دینا، آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے کچھ مال دیا ہو، کچھ دولت دی ہو، وسلطہ علی ہلاکتہ، اور اللہ نے اس مال کو خرچ کرنے پر، یہاں ہلاکتہ فی سبیل اللہ، اللہ نے اس کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو ہے اسے قدرت اور طاقت عطا کی ہو، مسلط کیا ہو۔ مسلط کرنے سے مراد اس کو قوت اور طاقت
عطا کی ہو کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے. ایک وہ شخص جس پر رشک کرنا درست ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور ایک دوسرا شخص وہ آتاہ اللہ الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا کی ہو، جس کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا کی ہو. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، چنانچہ وہ اس حکمت اور دانائی کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو. وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کو لوگوں کو وہ سکھاتا ہو. حکمت یہاں علم بھی مان سکتے ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں الحکمت الضالۃ المؤمن، ٹھیک ہے، یعنی صاحب علم اور صاحب مال. یعنی صاحب مال کیسا؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو. صاحب علم جو اللہ کی شریعت کا علم، اللہ کے دین کا علم. وَهَكَذَا انقسم المسلمون فی المدینہ، اور اس طرح سے انقسم ینقسم انقسام منی بٹنا، اور اس طرح سے مسلمان مدینے میں بین طالب و معلم، اس طالب علم اور استاذ کے درمیان بٹے ہوئے تھے. تقسیم یعنی مدینے کی پوری آبادی، مدینے کے اندر بسنے والا ہر شخص طالب علم اور استاذ کے درمیان پوری آبادی بٹی ہوئی تھی. تقسیم منقسم تھی. فَإِمَّا طالب، یا تو طالب علم، فَإِمَّا طالب، یا تو اما مانے یا تو آئدر، یا تو طالب علم تھا، یا تو طالب علم ہوتا، وَإِمَّا معلم، یا استاذ ہوتا. بل کل واحد منہم طالب و معلم فی وقت واحد، بلکہ ان میں سے ہر ایک بیک وقت، وقت واحد، ایک ہی وقت میں بیک وقت طالب علم بھی ہوتا اور استاذ بھی. کیسے؟ یاخذ من مکان، ایک جگہ سے وہ لیتا، ایک جگہ سے وہ علم حاصل کرتا. ویدفع الی مکان، اور دوسری جگہ اس علم کو وہ کیا کرتا تھا؟ پہنچاتا تھا. دفع الی، ٹھیک ہے. آج کی کلاس کو اسی پر یہاں سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے. آمین.